السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل بچوں کی دلچسپ کہانیاں۔ آج میں آپ کے لیے لے کے آئی ہوں ایک مزیدار کہانی، لیکن اس سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ تو آج کی دلچسپ کہانی ہے ایک شہزادہ اور جادوئی موتی۔ ایک سمے کی بات ہے، ایک ملک میں ایک شہزادہ رہتا تھا جس کا نام راجویر تھا۔ راجویر بہت ہی پیارا اور محنتی شہزادہ تھا۔ ایک دن راجویر اپنے دربار میں بیٹھا تھا کہ اچانک ایک فقیر آیا اور اس نے شہزادے کو ایک موتی دیا اور کہا کہ یہ آپ کی ہر جائز تمنا کو پورا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ راجویر نے موتی کو اپنے ہاتھ میں لیا اور اس کی چمک دیکھتے ہی اس کے من میں بہت سے سوال اٹھنے لگے۔ اس کے دماغ میں یہ سوال تھا کہ وہ اس جادوئی موتی کا استعمال کیسے کرے اور کس طرح سے اپنے راجے کی خدمت کرے۔ راجویر نے اپنے گرو سے صلاح لی اور اس نے بتایا کہ جادوئی موتی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے اور اس کا استعمال اچھے اور نیک مقاصد کے لیے کرنا چاہیے۔ ویر نے سمجھ لیا کہ جادوئی موتی کی قوت کو صحیح طریقے سے استعمال کر کے اس کو غریبوں کی مدد کرنے کا اچھا موقع ملا ہے۔ ویر نے اپنے راجے کے غریب لوگوں کے لیے ایک مدرسہ بنانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے شروع میں غریبوں کے لیے گھر بنائے اور انہیں کھانے پینے کا سامان مہیا کیا۔ پھر ویر نے جادوئی موتی کا استعمال کر کے غریبوں کو روزگار مہیا کیا۔ جادوئی موتی کے استعمال سے اس نے اپنے راجے میں بہت سے سدھار لائے۔ لوگوں میں اتفاق اور خوشی کا ماحول بنا۔ جادوئی موتی کے صحیح استعمال سے اس نے لوگوں کی تمام جائز خواہشات کو پورا کیا۔ پر جیسے ہر کہانی میں ایک ٹویسٹ ہوتا ہے، اسی طرح راجویر کے راجے میں ایک دوسرا شہزادہ آیا جس کا نام رجات تھا۔ رجات نے جادوئی موتی کے بارے میں سنا اور اس کی شکتی کے بارے میں جاننے کے لیے ویر کے پاس آیا۔ ویر نے رجات کو جادوئی موتی دیا اور بتایا کہ اس کا استعمال اچھے اور نیک مقاصد کے لیے کرنا چاہیے۔ پر رجات موتی کی شکتی کے نشے میں اتنا غلط رستے پر چلا گیا کہ اس نے موتی کا غلط استعمال کیا اور راجے پر سختی کرنا شروع کر دی۔ اس نے غریبوں پر ٹیکس لگانے شروع کر دیے اور ان کا سارا مال اپنے پاس جمع کر لیا۔ ویر رجات کے اس رویے سے بہت دکھی اور پریشان ہوا اور پھر وہ اپنے گرو کے پاس گیا تو اس کے گرو نے کہا کہ اس کو رجات سے مل کر اسے سمجھانا چاہیے۔ ویر نے رجات سے ملاقات کی اور اس کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن رجات بالکل اندھا ہو چکا تھا۔ رجات کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ موتی کی شکتی کو غلط طریقے سے استعمال کرنے سے لوگوں کا نقصان ہوتا ہے۔ رجات کے راجے میں اب اس کی حکمرانی چلنے لگی، جس کی وجہ سے غریب لوگ بہت پریشان تھے۔ اس واقعے کے بعد ویر نے رجات کے خلاف سخت آواز اٹھائی اور اس نے لوگوں کو مشورہ دیا کہ وہ اس کے خلاف لڑیں۔ لوگوں نے ویر کے ساتھ مل کر رجات کو سمجھایا کہ موتی کی شکتی کا صحیح استعمال کرنا ضروری ہے۔ اور پھر آخر کار ویر اور لوگوں کی باتیں سننے کے بعد اس کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور اس نے سب سے معافی مانگی۔ اور پھر ویر اور رجات دونوں نے مل کر لوگوں کے کھوئے ہوئے سکون اور خوشیاں واپس لائیں اور اب وہ اچھے شہزادے بن کر اپنے راجے کو صحیح طریقے سے چلانے لگے۔ لہٰذا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کوئی بھی جادوئی شکتی، چاہے وہ جادوئی موتی ہو یا کوئی اور قوت ہو، ہمیں اس کا کبھی غلط استعمال نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اچھے اور صحیح طریقے سے استعمال کر کے